وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 186، پارہ نمبر 2 اور اس کا رکوع نمبر 7۔ یہ آیت پاک بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند اصحاب نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آ کے یہ سوال کیا کہ حضور ہمارا رب کہاں ہے؟ کیا سوال کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ تو اس کے جواب میں پھر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ حضرت امام عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت کے شان نزول میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرمان آیا کہ مجھ سے مانگو، دعا کرو، تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کب مانگا کریں؟ اس کے لیے کوئی ٹائم، کوئی لمٹ، کوئی وقت ہمیں عنایت فرمائیں کہ ہم یہ سوال کب کیا کریں، دعا کب مانگا کریں جس وقت ہماری دعا قبول ہو۔ تو اس کے جواب میں یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی، جبریل امین لے کر حاضر ہوئے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پا جائیں۔ بڑی خوبصورت آیہ مقدسہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ صحابہ کرام کا کتنا خوبصورت عقیدہ ہے۔ یہ سوال کرنے میں ان کا عقیدہ سامنے آ رہا ہے کہ پوچھنا رب کے بارے میں ہے، پوچھنا خدا ہے، اور جس در پہ سوال ہے وہ در مصطفیٰ ہے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمیں رب بھی ملے گا تو در مصطفیٰ سے ہی ملے گا۔ ہمیں رب کا بھی صحیح پتہ چلے گا، اس کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کی شان قدرت، شان کبریا، یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا تو در مصطفیٰ سے ہی پتہ چلے گا۔ تو سوال خدا کے بارے میں تھا اور آئے در مصطفیٰ پہ ہیں۔ اور سوال کیا کیا کہ رب کہاں ہے؟ پہلی خوبصورتی تجھے ہے۔ اور اس کے جواب میں رب نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے محبوب جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، آپ سے پوچھیں میرے بندے کس کے بارے میں؟ انی، میرے بارے میں، میرا سوال کریں محبوب، آپ سے سوال کریں کہ رب کہاں ہے، میری ذات کے بارے میں آپ سے پوچھیں تو انہیں جواب دے دینا فَإِنِّي قریب
انہیں بتا دینا کہ تمہارا رب دور نہیں ہے، تمہارے قریب ہی ہے۔ تمہارا رب دور نہیں ہے بلکہ قریب ہی ہے۔ اچھا، پھر اس کا بھی جواب ایک اور مقام پہ آیا کہ وہ قریب تو ہے لیکن ہے کتنا قریب؟ قریب تو ہے لیکن ہے کتنا قریب؟ وہ آگے جا کے سورہ کاف کے اندر جواب آتا ہے کہ وہ قریب ہے تو کتنا قریب ہے۔ اور جہاں کیا فرمایا کہ وہ رب کتنا قریب ہے کہ اگر یہ قربت کے بارے میں بھی کوئی پوچھے، ایک تو جواب آ گیا کہ فَإِنِّي قریب، وہ قریب ہے، لیکن اگر کوئی سوال کرے کہ وہ قریب تو ہے لیکن کتنا قریب ہے، اللہ نے اس کا جواب بھی سورہ کاف کی آیت نمبر 16 کے اندر ارشاد فرمایا کہ انہیں بتا دینا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ انہیں بتا دینا کہ تمہارا رب تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، ہم زیادہ قریب ہیں، الیہ ان کے، من حبل، الحبل کہتے ہیں جی شریان، حبل الورید، یہ جو شاہ رگ ہے، فرمائے اس سے بھی، یہ نہیں کہا کہ اس کے برابر ہیں، جتنا یہ تمہارے نزدیک ہے اتنا میں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اقرب، یہ تمہاری شاہ رگ تم سے دور ہے، میں تم سے زیادہ قریب ہوں، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور شاہ رگ کہاں ہے؟ جسم کا حصہ ہے، جسم کے اندر ہے، جسم کے اندر ہے، جسم کا حصہ ہے، اس کے بغیر جسم چل نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیری شاہ رگ سے بھی میں تیرے زیادہ قریب۔ اللہ اکبر، پہلے سوال کا جواب تو آ گیا کہ وہ رب قریب ہے، اور کتنا قریب ہے؟ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب دوسرا سوال کیا تھا کہ ہم کب دعا مانگا کریں، ہم کب سوال کیا کریں؟ تو اس کا جواب آیا کہ اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو۔ مولا کب کرتا ہے؟ اذا دعان، جب بھی پکارے، جب بھی دعا کرے۔ کوئی صبح پکارے میں صبح سنتا ہوں، کوئی شام کو پکارے میں شام کو سنتا ہوں، کوئی دن کے اجالے میں پکارے میں دن کے اجالے میں سنتا ہوں، کوئی رات کے اندھیرے میں پکارے میں رات کے اندھیرے میں قبول کرتا ہوں، کوئی نماز سے پہلے پکارے میں نماز سے پہلے سنتا ہوں، کوئی نماز کے بعد پکارے میں نماز کے بعد سنتا ہوں، حتیٰ کہ جب کوئی تعین رکھا ہی نہیں تو پھر کون روک سکتا ہے کہ جی فلاں وقت میں کرنی چاہیے فلاں وقت میں نہیں کرنی چاہیے، یہ ہو گئی، یہ جنازے کے اندر ہو گئی، بعد میں ضرورت نہیں۔ ارے خود قبول کرنے والا کہتا ہے تمہارے لیے کوئی ٹائم کا تعین نہیں ہے، جب دل کرے مجھے پکار لیا کرو، میں سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں۔ جب قبول کرنے والا خود کو ٹائم لمٹ نہیں دیتا، کوئی تعین نہیں دیتا اس وقت نہ کیا کرو، اس وقت اذان سے پہلے کیا کرو، اذان سے بعد میں نہ کیا کرو، جب وہ یہ نہیں کہتا تو پھر کوئی کون ہوتا ہے کہ یہ تعین کرنے والا کہ جی اب نہیں مانگنی چاہیے، اب نہیں مانگنی چاہیے۔ قرآن کے لفظ آپ کے سامنے ہیں، یہ گھر جا کے خود ترجمہ پڑھ لیجیے گا، سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 186 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اجیب، میں قبول کرتا ہوں دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو، پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعان، جب بھی کوئی پکارے، جب بھی کوئی پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس دعا کے بارے میں، دعا کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ یاد رکھیں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ ملتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ تو
دعا عبادت بھی ہے، دعا عبادت کا مغز بھی ہے۔ یا یوں کہیے کہ بندہ آیا، اس نے اپنا آرام چھوڑا، وضو کیا، سردی ہے یا گرمی ہے یا چل کے آیا، مسجد میں آ گیا، جھک گیا، اب یہ اس کا عمل جاری ہے، کبھی قیام میں کھڑا ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدہ میں ہے، کبھی تشہد میں ہے۔ اب یہ اس نے عمل کیا ہے اور اس کے سر جھکانے پہ اس کا رب راضی ہوتا ہے۔ جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، اس کی منشا یہ ہے میرا بندہ اب کوئی مجھ سے کچھ سوال کرے، میرا بندہ اب کچھ مجھ سے مانگے، کچھ سوال کرے، کچھ جھولی پھیلائے۔ دینے والے کی منشا ہے کہ اب کچھ مانگے، یہ میں اسے عطا کرنا چاہتا ہوں، اور لینے والا اٹھ کے چلا جائے۔ خود سوچیں ذرا، دینے والا کہے کہ اس نے مجھے راضی کیا ہے، اس نے سر جھکایا ہے، اس نے سجدہ ریزی کی ہے، اس نے میری بڑائی بیان کی ہے، میری تسبیح بیان کی ہے، میں اس کے عمل پہ خوش ہو گیا ہوں۔ دینے والی ذات کہتی ہے اب یہ مجھ سے کوئی سوال کرے، کچھ مانگے، اور مانگنے والا اٹھ کے چلا جائے، تو پھر کمی کہاں ہے؟ مانگنے والے کی یا دینے والے کی؟ اور دوسرے لفظوں میں اگر یہ زیادہ سخت لفظ نہ سمجھے تو پھر بدقسمتی کس کی ہے؟ مانگنے والے کی۔ وہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی سارا دن محنت کرے، مزدوری کرے، اور شام کو جب اس کا پھل ملنے کا وقت آئے، شام کو جب مزدوری ملنے کا وقت آئے، وہ وہاں سے نکل کے چلا جائے، تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ عجیب آدمی، اتنا ناسمجھ ہے، جب سارے دن کا پھل ملنا تھا یہ اٹھ کے چلا گیا۔ اس لیے دعا کو چھوڑے نہ۔ دعا عبادت کا مغز بھی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی کا فرمان ہے۔ دعا عبادت بھی ہے، اور عطا کرنے والے کی منشا بھی یہی ہے کہ اب اس بندے نے سر جھکایا ہے، نیاز مندی اختیار کی ہے، میں اس پہ راضی ہو گیا ہوں، اب یہ کچھ مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کرنے کو بے قرار ہوں۔ ایک حدیث سے بات بھی سن لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر رات آسمان دنیا پر وہ رب اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور ہر رات کے پچھلے پیر اس کی رحمت آوازیں دیتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پچھلی راتی رحمت رب دی، ہاں جی، کرے بلند آواز، اللہ اکبر، اس کی رحمت خود آواز دے رہی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کر، ہے کوئی تنگ دست اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، ہے کوئی کشادہ رزق مانگنے والا اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے، ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا اس کی بیماری میں شفا دے دی جائے۔ ارے وہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ ربی منزل ہی نہیں، اس کی رحمت تو خود آواز دیتی ہے آؤ کچھ مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کرنے کو بے قرار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے، اور ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان ربک حج کریم، رب بجا والا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، ایک بندہ صاحب ثروت ہو، اس کے دروازے پہ کوئی آ کے سوال کرے، اور وہ ہو ایمان والا، وہ ہو دل والا، وہ ہو کشادہ دل والا، تنگ ذہن نہ ہو، اور اس کو اللہ نے دے بھی رکھا ہو، اور وہ اچھے دل والا ہو، اس کے دروازے پہ آ کے کوئی سائل کھڑا ہو جائے اور وہ سوال کرے، یہ جانیے وہ نہیں چاہے کہ یہاں سے خالی، اسے حیا آئے گی کہ یہ اسے خالی کیسے واپس لوں، کہتا ہے کچھ نہ کچھ دے کے لوٹاؤں۔ ارے یہ بندہ، اس کو کتنا ملا ہوگا، جتنا بھی ہے کم ہے، وہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ تو ساری کائنات کا خالق ہے، وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے۔ جہاں ایک بندہ جس کے پاس دنیا کا مال ہو، یہ حیا کرتا ہے کہ اس کے دروازے پہ کوئی آ کے سوال کرے، یہ اسے خالی نہیں لوٹاتا، تو جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، جب کوئی اس کے دروازے پہ آ کے کوئی جھولی پھیلا کے کوئی سوال کرے، ان ربک حج کریم، پھر وہ بھی بڑے حیا والا ہے، وہ بھی بڑا کریم ہے، اسے بھی حیا آتی ہے
کہ اس نے سوال کیا، ہاتھ اٹھایا ہے، اس کے ہاتھوں کو خالی لٹاؤں؟ اللہ فرماتا ہے مجھے بھی حیا آتی ہے، میں چاہتا ہوں اس کے خالی آلو ہاتھوں کو بھر کے لٹاؤں، خالی جھولی کو بھر کے لٹاؤں۔ وہ بھی حیا فرماتا ہے کہ اسے میرا دروازہ نظر آیا تو یہ آیا ہے، اسے کوئی اور نظر آتا تو ادھر جاتا نا، یہ میری بارگاہ میں آیا ہے تو مجھے ہی مان کے آیا ہے۔ تو وہ رب، تیرا رب بڑا حیا والا ہے، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان بھی ہے، تو اس سے مانگو۔ اجیب دعوت اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب بھی وہ دعا کرتا ہے۔ فل یستجیبوا لی، پر چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے۔ ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لانے میں مضبوط رہیں، قائم رہیں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو اس آیہ مقدسہ میں خاص طور پہ یہ ہمیں پیغام ملا کہ وہ رب کریم بڑا ہی قریب ہے، بڑا ہی قریب ہے۔ اور یہ یقین اگر بن جائے، یہ یقین بن جائے کہ میرا رب میرے قریب ہے، وہ اقبال نے کہا تھا نا، مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس یقین میں کمی ہے، جب وہ قریب ہے تو پھر دیکھتا بھی ہے، پھر وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے۔ جب یہ یقین بن جائے تو پھر مٹ جائے گناہوں کا تصور، پھر کیسے بندہ گناہ کر سکتا ہے؟ تو اس یقین کو کامل کریں، اور دوسرا اس کی بارگاہ میں جب چاہیں جتنا چاہیں مانگے۔ سوال کرنا تیرا کام ہے، عطا کرنا اس میرے مالک کا کام ہے۔ اللہ کریم آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد و بارک وسلم۔